أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا علیکم، اور سایہ کیا ہم نے تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ اور نازل کیا ہم نے تم پر، المن والسلوى ترنجبین اور بٹیر. کلو ہم نے کہا کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دیں، وما ظلمونا اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ تھے اپنے آپ پر ظلم کرتے. ساتواں انعام بنی اسرائیل پر جو کیے گئے ان میں سے یہ ساتواں انعام اللہ پاک گنوا رہے ہیں. بنی اسرائیل کا اصل علاقہ شام اور فلسطین کا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ شام سے مصر منتقل ہو گئے، پھر مصر میں ہی آباد ہوئے. اب جب فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو نجات ملی، اللہ کریم نے ان کو حکم دیا کہ شام پر قوم عمالقہ قابض ہے، تم جاؤ ان سے جہاد کرو، میں نے فتح تمہارے لیے لکھ دی ہے. وہاں جانا جنگ کرنا تمہارا کام ہے، فتح دینا میرا کام ہے. تو پہلے تو وہ تیار ہو گئے کہ جنگ کرو اور اپنا وطن حاصل کرو قوم عمالقہ سے. جب قریب پہنچے، دو بندے پہلے وہاں گئے حالات معلوم کرنے کے لیے. وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو سخت جنگجو ہیں، لیکن ان سے جنگ تو ہم کریں گے. یہ باقی جو تھے انہوں نے جب سنا نا کہ وہ سخت جنگجو لوگ ہیں، یہ کہنے لگے ہم جنگ نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا، آپ چلے جائیں، آپ کا رب چلا جائے، جنگ کریں تو ان کے ساتھ قتال کریں. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں ہی بیٹھے. انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم اس وقت تک اس بستی میں نہیں جائیں گے جب تک وہ قوم وہاں موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہم وہاں نہیں جاتے. ان فیہا قوما جبارین، وہ تو بڑے سخت جنگجو ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا توبہ توبہ. حضرت نے فرمایا، اللہ کریم فرما رہے ہیں کتب اللہ لکم، اللہ نے فتح لکھ دی تمہارے لیے. ادخلوا الارض التي ارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، اللہ نے وہ پاکیزہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، وہ تمہاری ہی ہے، تم جاؤ جنگ کرو، اللہ فتح دے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں جاتے. ڈٹ گئے، ضد مار گئے، نہیں جاتے.
اللہ کریم نے سزا کے طور پر جس میدان میں وہ چل رہے تھے وہ لمبا میدان تھا، اس میں نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پہاڑ تھا، ریتلا میدان تھا، چٹیل۔ اللہ نے 40 سال کے لیے ان کو اسی میدان میں سرگرداں چھوڑ دیا۔ وہ ساری رات سارا دن سفر کرتے 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 رات ہو جاتی، کہتے بس اب سفر ختم ہونے والا ہے، صبح اٹھ کے آگے چاہیں گے۔ صبح اٹھتے تو پھر وہیں پڑے ہوتے جہاں سے سفر شروع کیا ہوتا۔ یہ میدان تی میں 40 سال تک وہ گھومتے رہے۔ وہاں پانی نہیں تھا، وہاں درخت نہیں تھا، وہاں سبزہ نہیں تھا، پہاڑ نہیں تھے، کوئی سایہ نہیں کسی چیز کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یہاں سایہ ہی کوئی نہیں، دھوپ ہی دھوپ ہے، تو اب کیا کریں، ہم کہاں جائیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے پھر بھی تم پہ رحم کیا اور بادلوں کا سایہ کر دیا۔ تمہارا حال یہ کہ میرے حکم کو تم نے ٹال دیا، اس میدان میں سرگرداں اس لیے چھوڑا ہے۔ یہاں اللہ کی محبت ایسی ہے کہ جیسے ماں بچے کو مارے نا، تو مارنے کے ساتھ ساتھ اس کو خیال ہوتا ہے کہیں سخت نہ لگ جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک جگہ پہ میں پڑھاتا، تو ایک بچہ تھا چھوٹا سا، اس کی ماں آئی دروازے پہ شکایت لے کے کہ آج اس نے میرے ساتھ لڑائی کی، مجھے ٹانگیں ماری، اس کو ذرا سمجھائیں۔ میں نے اس کو کان پکڑوا دی، کان پکڑ، اس کی ماں چلی گئی، میں نے تو سمجھا چلی گئی، لیکن وہ چلی نہیں گئی، وہ دروازے کے باہر سے دیکھتی رہی کہ یہ کتنی دیر کان اس کو پکڑواتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے دروازے پہ دستک دی اور پیغام بھیجا اس نے ابھی کھانا کھایا ہے، اس کو کہیں الٹی نہ آ جائے۔ تو میں سوچ رہا تھا بھی ایک طرف شکایت لگاتی ہے اور دوسری طرف اس کو یہ فکر ہے کہ اب یہ کان پکڑے ہوئے ہے، کہیں اس کو الٹی نہ آ جائے۔ اللہ کریم ان کو سزا بھی دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ دھوپ ہے تو اللہ بادلوں کا سایہ بھی کر رہا ہے، وہ اللہ کا حکم ٹال رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور وہاں خوراک کے لیے ہم نے انتظام کیا۔ انزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، ترنجبین گوند نما، یہ ایک خوراک ان کے لیے اللہ پاک نازل کر دیتے۔ اور سلوہ یہ بٹیر، جنوب کی طرف سے ایک ہوا چلتی اور وہ بہت سارے بٹیروں کو اڑا کے لے آتی ان کے پاس، اور ان کے لیے یہ سہولت تھی کہ وہ بٹیر کو جب پکڑتے تو بٹیر بیٹھ جاتا، بھاگتا نہیں تھا، آسانی سے پکڑ لیتے تھے۔ یہ اللہ نے خوراک کا انتظام کیا اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، یہ تمہارے کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں ہیں، ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میرا انعام ہے کہ بادلوں کا سایہ کر رہا ہوں، خوراک کا انتظام کر رہا ہوں، لیکن تم میرے حکم کو ٹال رہے ہو، میرے پیغمبر کا ساتھ نہیں دے رہے۔ موجودہ بنی اسرائیل، تمہارے باپ دادوں نے بھی میرے پیغمبروں کا ساتھ نہیں دیا، اور تم بھی میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے۔ اب اگر اللہ کا عذاب آئے، اگلی آیت میں عذاب کا ذکر ہے،
اللہ فرماتے ہیں اتنے احسانوں کے باوجود تم میرا کہا نہ مانو تو عذاب کے مستحق ہو تم۔ اب جب میں تمہیں رگڑا لگاؤں تو کوئی کہے جی اللہ نے بڑا ظلم کیا، اللہ فرماتے ہیں ما ظلمونا، ہم ظلم نہیں کرتے۔ ظلم یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنے محل سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ نے یہ ہاتھ پاؤں دیے، ان کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، یہ تو ہاتھوں کا استعمال درست ہے۔ لیکن اگر ان ہاتھوں کے ذریعے کسی کو تھپڑ مارے، گریبان پکڑے، لاٹھی پکڑے اور کسی کو مارے، تو یہ ہاتھ کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے۔ زبان اللہ نے دی اللہ کا ذکر کرے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اچھی بات کہے یا زبان کو خاموش رکھے۔ لیکن اسی زبان سے گالی دے، ایسی باتیں کہے جو لڑائی کو دعوت دے، تو یہ وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو اپنی جگہ سے ہٹا کے غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے جب ایک بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، میرے حکموں کی بغاوت کرتا ہے، اب وہ میرے عذاب کا محل ہے، اب اس پر میں عذاب نازل کروں تو یہ اپنے محل پہ اتر رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ عدل ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے تو ظلم نہیں ہے، عدل ہے۔ قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے تو ظلم نہیں، عدل ہے۔ زانی کو حد کے طور پر کوڑے مارے جائیں تو ظلم نہیں، عدل ہے۔ اسی طرح جب تم میری توحید کا انکار کرو گے تو عذاب تم پہ آئے، یہ ظلم نہیں، یہ عدل ہے۔ ما ظلمونا، پھر ظالم کون ہے؟ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تم خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو۔ چور کا ہاتھ کٹتا ہے تو اس نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ قاتل کو قصاصاً قتل کیا گیا تو اس نے اپنی آپ پہ ظلم کیا ہے۔ یہ بھی شرک کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔